جتنا قرض بھی ہوگا، خواہ سمندروں کے مانند آپ پر قرض ہوگا، خواہ پہاڑوں کے مانند آپ پر قرض ہوگی، انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ اس قرضوں کے لیے کوئی راہ اتنے مالدار بن جائیں گے کہ کہتے ہیں مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، میں بالکل مالی ٹینشن میں ڈوبا ہوا ہوں، ہر وقت مالی ٹینشن۔ نماز کے بعد بہت رو رہا ہے، تو ایک بزرگ اس مسجد میں موجود تھے، اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تم کیوں اتنے رو رہے ہو؟ نے روتے روتے کہا حضرت مجھ پر اتنے قرض ہیں، اتنے قرض کہ اگر میں اپنا گھر بھی بیچ دوں، زمین بھی بیچ دوں تو وہ قرض اس سے ادا ہونے والے نہیں ہیں، اتنا بڑا قرض۔ حضرت نے کہا یہ کون سی پریشانی کی بات؟ بزرگ نے کہا کہ یہ تو معمولی بات ہے، یہ کون سی بات ہے بڑی؟ تو اس نے کہا میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ چند ہی دن میں دیکھیں گے کہ قرض اتر جائے گا، آپ مالدار بن جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے بہت سے لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ بہت زیادہ قرض دار ہوں۔ پرسوں ایک بھائی کا میسج آیا، دل کو بڑا دکھ بھی پہنچا کہ میں کروڑ پتی تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اب ویل چیئر میں، مجھے تصویر بھی بھیجی، میں ویل چیئر میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور اتنا قرض دار ہوا، اتنا قرضہ مجھ پر پڑا کہ اب مجھے کوئی چارہ نہیں کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف تھا تو کروڑ پتی، لیکن اب اگر میں سارا زمین جو میرا گھر ہے وہ بھی بیچ دوں تو اس سے میرا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے آپ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوا، ایسے بہت سے میسج آتے ہیں مجھے کہ مالی ٹینشن ہے، قرضہ ہے، بوجھ ہے، اور جو قرض ہے نا یہ دن کے وقت شرم اور رات کو غم کا سبب بنتا ہے۔ رات کو انسان سوچتا ہے کہاں سے یہ ادا کروں، دن کو کوئی دروازہ کٹکھٹاتا ہے بھائی میرا قرضہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرضوں سے محفوظ رکھے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ دوں گا آج کہ چند ہی دن میں آپ کے تمام قرضے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت ایک عجیب و غریب قسم کی دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک عجیب و غریب قسم کا ایک وظیفہ جس میں یقینی طور پر اسم اعظم ہے، وہ چند ہی دن میں آپ کے قرضے بھی ختم کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کا مالی ٹینشن بالکل ختم ہو جائے گا، آپ غربت سے انشاءاللہ مالدار بن جائیں گے۔ لیکن پہلے چند ضروری باتیں سنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وظیفہ تو اتنے ٹائم سے شروع ہوا اور درمیان میں اتنی باتیں آ گئی، تو میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں صرف وظیفے کام نہیں کرے گا جب تک آپ وظیفے کو سمجھ کر نہیں کریں گے۔ میرے بھائی ابھی میں شروع سے آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، بس سرسری کہ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ یقین کریں وہ وظیفہ آپ پر اثر نہیں کرے گا جب تک آپ ان باتوں کو سمجھ نہ سکیں۔ جب تک آپ باتوں کو سمجھ نہ سکیں، بہت سے لوگ ویڈیو کو جلدی سے سکپ کر دیتے ہیں، بس میں تو سمجھ گیا، تو پھر رونا روتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے کوئی کام نہیں ہوا۔ ہاں کام کرے گا وہ وظیفہ جب آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا؟ بہت سے لوگ قرضوں سے پریشان ہیں، مالی ٹینشن ہے، لیکن ان میں بعض برائیاں ہیں جیسے سود۔ آج پاکستان میں سود عام ہے، پاکستان ہاں ترقی کرے گا، سارے بینکوں کا نظام سود پر جا رہے ہیں، تو ہاں ترقی کرے گا پاکستان۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کہ سود سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرها ان ينكح الرجل امه، اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ سب سے کم درجے والا گناہ ہے اس میں۔ تو یہ بڑے بڑے کون سے ہوں گے؟ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 روپیہ سود کا لینا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بدتر اور زیادہ گناہ ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ سود دیتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو سود کے لین دین کو لکھتا ہے، ان کے درمیان معاملے کو، جو سود میں گواہ بنتے ہیں، سب گناہ میں برابر ہیں، گناہ میں برابر کے شریک ہیں سب، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سودی لین دین میں اگر آپ ابھی تک شامل ہیں تو فوراً توبہ کریں۔ آپ کے گھر میں اگر پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سود ہے، سود اور جوئے کا مجموعہ ہے پرائز بانڈ۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپ کے مسائل میں دیکھیں لکھا ہے کہ یہ پرائز بانڈ جو ہے یہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ اب میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، جب آپ ان برائیوں سے حفاظت میں ہوں گے، ان برائیوں سے انشاءاللہ بچ کر رہیں گے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کام کرے گا۔ یہ نہیں کہ گناہوں میں لت پت ہو رہے ہیں، گناہوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اور سودی کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے وظیفہ دو۔ وظیفہ ہاتھ کام کرے گا۔ علماء کہتے ہیں سود کے مال پر 40 سال میں ضرور آفت آ جاتی ہے۔ بھائی سود سے بچ کر رہیں، اللہ کے لیے سود سے بچ کر رہیں۔ اگر آپ بینک میں رقم جمع کرتے ہیں تو وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب میں آپ کو وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، میں بالکل مالی ٹینشن میں ڈوبا ہوا ہوں، ہر وقت مالی ٹینشن، مالی پریشانی اور لوگوں کے قرضے ایک طرف، دوسری طرف میرے گھی چینی کا، میرے گھر کا گزران نہیں ہو رہا تو قرضے سے کہاں سے ادا کروں اس مہنگائی کے دور میں۔ تو اسی طرح ایک شخص جو ہے بہت پریشان تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان حال مسجد میں، تو جو بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے پھر تو اللہ کی طرف جائیں گے نا، کدھر جائیں گے؟ تو نماز کے بعد بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ تو ایک بزرگ اس مسجد میں موجود تھے، بزرگ نے اسے دیکھا اور آ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تم کیوں اتنے رو رہے ہو؟ تو اس نے روتے روتے کہا حضرت مجھ پر اتنے قرض ہیں، اتنے قرض کہ اگر میں اپنا گھر بھی بیچ دوں، زمین بھی بیچ دوں تو وہ قرضے اس سے ادا ہونے والے نہیں ہیں، اتنا بڑا قرض۔ تو حضرت نے کہا یہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کے یقین اللہ پر ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں اللہ والے۔ آپ بھی اللہ والے بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں جب ہم اللہ سے واسطہ رکھیں نا۔ اللہ سے واسطہ ہوگا تو تب اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، تو بزرگ نے کہا کہ یہ تو معمولی بات ہے، یہ کون سی بات ہے بڑی؟ قرض، اللہ کے ساتھ تعلق تھا نا اس لیے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ آپ سیکھ کر صبح و شام ہر وقت پڑھ لیا کریں، اور خصوصاً تہجد کے وقت پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ چند ہی دن میں دیکھیں گے کہ سب کچھ، سارا قرض اتر جائے گا، آپ مالدار بن جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مال و دولت دے گا۔ تو اس نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام سکھائے اور اس کے ساتھ دعا، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین۔ تو یہ دعا سکھائی۔ تو اس نے کہا
تو وہ خود لکھتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ چند دن میں نے اس پر عمل شروع کیا اور میں حیران ہو کے رہ گیا کہ یہ کہاں سے مجھے مال آ رہا ہے، میرے قرضے بھی سب ختم ہو گئے اور مجھے اتنا مال پہنچا، اتنا مال کہ میں اس علاقے کا سب سے مالدار شخص بن گیا۔ تو یہ دعا سیکھ لیں، اس میں اعظم ہے۔ تو آپ یہ دعا ذرا سیکھ کر صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللہم اسعدنی فی الدارین اللہم اقض عنا الدین یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللہم اسعدنی فی الدارین اللہم اقض عنا الدین۔ یہ دعا پڑھتے رہیں صبح و شام ہر نماز کے بعد، اور چلتے پھرتے بھی پڑھا کریں، اور خصوصاً تہجد کے وقت تو ضرور پڑھیں۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ جتنا قرض بھی ہوگا، خواہ سمندروں کے مانند آپ پر قرض ہوگا، خواہ پہاڑوں کے مانند آپ پر قرض ہوگی، انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ اس قرضوں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، آپ کے قرض ختم فرمائے گا، اور آپ اتنے مالدار بن جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو مالی ٹینشن بالکل ختم ہو جائیں گی، خواہ کسی ذریعے سے۔ تو اللہ جانتا ہے آپ کو کس ذریعے سے دیتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ پر یقین کر کے صحیح طریقے سے گناہوں سے، خصوصاً سود سے، اس سے بچ کر رہیں، اور یہ وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کی یہ ٹینشن، ڈپریشن اور پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد